بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی. آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عشق و محبت کی مستی میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور شاعر ہیں دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے اشعار مدحیہ قصیدوں کے انداز میں کہے ہیں. ان کا اعزاز سرکار اس طرح فرمایا کرتے کہ جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تو حضور ان کے لیے ممبر بچھاتے، فرماتے کہ حسان اس پر کھڑے ہو جاؤ اور ہماری نعت پڑھو. اور جب حضرت حسان حضور کی نعت پڑھا کرتے تو حضور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے سے تائید فرما. وہ حضرت حسان ابن ثابت جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال انہوں نے جہالت میں گزارے، 60 سال اسلامی رنگ میں گزارے، یعنی 60 سال تک وہ اسلام سے ناآشنا رہے. جب 60 سال کی عمر ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی صحابیت سے مشرف ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 یا 8 سال تھی، لیکن اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا. ایک دن الصبح، بالکل صبح سویرے، ایک یہودی یثرب میں، مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے یثرب میں ایک یہودی کو میں نے ایک اونچے ٹیلے پر چیختے چلاتے سنا، یا معشر یہود، اے یہودی گروہ ادھر آؤ. تو فاجتمعوا الیہ، تو تمام کے تمام یہودی دوڑے ہوئے گئے اور اس کے پاس ٹھہر گئے. تو اس نے کہا، اے گروہ یہود، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ یہودیوں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہتا ہے، طلع نجم احمد الذی ولد فیہ فی ہذہ اللیلہ، یعنی اے یہودیوں کے گروہ سن لو کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا جو احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات تھی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ بہت بڑے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت کعب احبار انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف پڑھ چکے تھے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر وہ تمام علامتیں پائیں جو آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہودیوں کے بہت بڑے عالم رہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جب اسلام قبول کیا تو یقیناً ان کا اسلام میں بھی ویسا ہی مرتبہ تھا، ویسی ہی عزت اور ویسی ہی شان تھی جیسی شان یہودیوں میں ان کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، کتب سماویہ کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں جلیل القدر صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے توریت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت سے بھی آگاہ کیا تھا کہ میرا محبوب فلاں وقت میں تشریف لائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی
کیا نشانی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو جان لو یقیناً نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بنی اسرائیل میں عام تھی، اور ان کے علماء ایک دوسرے کو یہ بتاتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہودیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ستارہ جس کی بشارت دی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو بتایا تھا کہ جب یہ اپنی جگہ سے حرکت کرے تو وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی رات ہوگی، اسی شب کی صبح کو حضور تشریف لائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تاکہ رات کو بھی کوئی شکایت نہ ہو، دن کو بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ اگر رات میں حضور تشریف لاتے تو دن جو ہے وہ محروم رہ جاتا، اگر دن میں تشریف لاتے تو رات محروم رہ جاتی۔ تو دونوں نے چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بہاریں ہم لوٹیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسے وقت میں پیدا فرمایا جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، بالکل صبح صادق کا اجالا پھیل رہا تھا۔ رات گئی اور فوراً دن کا اجالا آیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی طیبہ کا چاند جس گھڑی میں چمکا، یعنی حضور کی ولادت ہوئی، تو اس دل افروز گھڑی پر لاکھوں سلام ہو۔ تو ایسا مولود حضرت عبد المطلب کی بیوہ جوان سال بہو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوا، کہ جس نے اپنی پیاری پیاری صورت سے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا کلبہ احزاں جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کبھی بھی مایوسیوں اور حرمہ نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ یعنی سویا ہوا بخت نصیبہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے جو ہے وہ ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے انسانیت جو ہے ظلم و استبداد کے پنجے سے آزاد ہوئی، اور ساری کائنات میں مسرت و شادمانی کے قہقہے گونجنے لگے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر ولادت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور پوری کائنات حضور کے نور سے معمور ہو رہی ہے۔ بلکہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ماں، ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیزتی واتانی آت وانا بین النائم والاقظان وقال هل شعرت انك حملت فكاني اقول ما ادري وقال انك حملت بسيدي هذه الامه ونبيها فذلك يوم الاثنين۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ الوفا ابن جوزی کی صفحہ نمبر 88 جلد اول پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے وجود میں میرے پیٹ کے اندر بطن میں پرورش پا رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور مجھے وہ عوارض جو عورتوں کو عام طور پر پیش آتے ہیں وہ عوارض بالکل مجھے پیش نہیں آئے، جیسے قے ہونا، متلی ہونا، سر چکرانا، پاؤں بھاری ہونا، اس طرح کا کوئی مجھے عارضہ لاحق نہیں ہوا، بلکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، سوائے اس کے کہ میرے ایام حیض جو ہیں وہ رک گئے تھے، یعنی جو ماہانہ خون جو آتا ہے عورتوں کو، تو وہ رک گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں سونے اور جاگنے کی حالت میں تھی، ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آمنہ جانتی ہو تمہارے پیٹ میں کون ہے اور تم کس سے حاملہ ہوئی ہو؟ تو انہوں نے حضرت آمنہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، تو اس نے کہا کہ اے آمنہ مبارک ہو، تمہارے بطن میں دونوں جہاں کا سردار پرورش پا رہا ہے، دونوں جہاں کا سردار
پرورش پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن یعنی پیر کا دن تھا۔ فرماتی ہیں ایام میں حمل بڑی آسانی سے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس طرح سے 9 مہینے مکمل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، بلکہ تکلیف میں رہنے والے انسانوں کو خوشیاں عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول اپنی ماں کو تکلیف دیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اسی سے آپ اندازہ لگائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے میں بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، عام انسانوں کی طرح بالکل نہیں ہے۔ جن کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کی زندگی عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی ذات عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ جب ایام میں حمل گزر گئے، وہی آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد۔ اس نے کہا کہ اے آمنہ اس طرح سے کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں کہ حسد کرنے والا ان سے حسد کرے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضور کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف، بعض روایت میں ہے 9 ربیع الاول شریف کو، لیکن زیادہ تقویت جو ہے وہ 12 تاریخ کو ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بے شمار عجیب و غریب واقعات دنیا میں رونما ہوئے۔ کل میں نے بتایا کہ جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو ادھر فارس کے ایران کے محل کے 14 کنگورے، کسرا بادشاہ ایران کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے، اور جو ہیں آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا کبھی وہ بجھا نہیں تھا، وہ بھی بجھ گیا۔ اور ادھر خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بت اوندھے گر گئے، سارے کے سارے بت اوندھے گر گئے کہ ہم کو وہ آ گیا جو ہمارے وجود سے خانہ کعبہ کو پاک کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کی والدہ ہیں حضرت شفا۔ وہ کہتی ہیں ان کو حضور کی داعیہ بننے کا شرف حاصل ہوا، حضور کو دودھ پلایا ہے انہوں نے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا، یعنی ہاتھوں میں لیا، اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی رحمک ربک، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت شفا کہتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ۔ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ہر چیز مشرق سے لے کر مغرب تک روشن ہو گئی۔ جب میں نے حضور کو اٹھایا تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، اور میں نے اسی نور میں، اسی روشنی میں شام کے بڑے بڑے محلوں کو دیکھ لیا۔ سیریا، ملک شام کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ کہاں ہے؟ اونٹ سے جانے میں تقریباً 1.25 مہینے کا سفر، تیز رفتار گھوڑے سے 1 مہینے کا سفر، تو یہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے مکہ المکرمہ سے ملک شام سیریا۔ لیکن سرکار کے نور کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ جب حضور پیدا ہو رہے ہیں تو ایسا نور نکل رہا ہے کہ مکہ شریف میں بیٹھے بیٹھے وہ ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں۔ اور ایسی ہی روایت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، یعنی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جب انہوں نے مجھے پیٹ میں رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلما خرج معه نور، یا فلما وضعته خرج معه نور، یعنی جب میں نے حضور کو جنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جنا تو حضور کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری چیز میرے لیے روشن ہو گئی، میرا گھر بقعہ نور بن گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ناف بریدہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے،
حضور کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور خطرات شدہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھٹنے زمین پر رکھ دیے اور سر مبارک اٹھا کر حضور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور عام بچوں کی طرح نہیں تھے، یعنی بچپن میں کلام کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی تو وہاں ایک شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ پالنے میں تھا، تو اس بچے نے حضرت یوسف کی پاک دامنی اور پارسائی کی گواہی دی تھی، اور اس بچے نے کلام کیا تھا، ہے نا، جو بچہ دودھ پی رہا تھا چھوٹا سا بچہ، اس نے کلام کیا تھا۔ قرآن شریف میں موجود ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دینے والوں میں سے ایک اس کے گھر والوں میں سے، یعنی وہ بچہ جو اس کے اہل قرابت میں سے تھا یا محل والوں کی کسی عورت کا وہ بچہ تھا، بہرحال اس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی کی۔ اور اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبریل امی کی پھونک سے حاملہ ہو گئی تو بغیر باپ کے اللہ کی نشانی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب وہ لے کر آنے لگی اور اللہ رب العزت سے عرض کیا مولا میں اس بچے کو لے جاؤں گی تو میری قوم کیا کہے گی، سوال کرے گی کہاں سے تو بچہ لائی، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو فرمایا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کچھ بولنا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اشارہ کر دیا تو یہودیوں نے کہا مجھ سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں بچہ ہے؟ کہا اسی سے پوچھو، اشارہ کیا تو قریب آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی 3 روز کے بچے تھے گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے، یہودی نے کہا کہ بچے بتا تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کروٹ بدلی اور ہاتھ جو ہے اپنا یہ رخسار کے نیچے رکھا، 3 روز کے بچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے معاذ اللہ، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو پہلے اس کا رد کر دیا، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اللہ بیٹے سے، بیوی سے، بچوں سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب دی یعنی انجیل، وجعلنی نبیہ، اور نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ 3 روز کے بچے ہیں، اعلان نبوت بھی فرما رہے ہیں، اپنی ابدیت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں، تو کوئی اس میں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ چھوٹا بچہ بول پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں بول پڑے، تو اگر حضور بچپنے میں بول پڑے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بلکہ سارے انبیاء تو حضور ہی کے صدقے میں نبی بنے ہیں۔ تو حضور نے یہ کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اپنی امت کو یاد فرمایا، ربی حبلی امتی، اے اللہ، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ امت کا معاملہ جو ہے وہ حضور کے سپرد فرما دے گا کہ اے محبوب آپ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں، جس کو چاہیں آپ جہنم میں پھینک دیں، آپ کو کلی اختیار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اللہ اکبر، وعدہ الہی پورا ہوگا، حضور کو شفاعت کبریٰ کی منزل پر فائز کیا جائے گا اور حضور کو ساری امت کے حوالے سے اختیار کل عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یعنی وعدہ الہی ہو لیا جب حضور دنیا میں تشریف لائے، اسی وقت اللہ نے وعدہ فرما لیا، گویا اے محبوب تیری امت میں تیرے ہی حوالے کرنے والا ہوں۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت شفا کہتی ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سب منظر میں نے جب دیکھا، محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والا، میں لیٹ گئی، اندھیرا چھا گیا، کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی، اور کسی کہنے والے کو میں نے کہتے سنا کہ اینا ذہبت بھی، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تم کہاں گئے تھے؟ تو جواب ملا میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا، یعنی ویسٹ کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا۔ پھر میری بائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم ان کو کدھر لے گئے تھے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہنے والے نے یہ کہا کہ ان کو لے جاؤ مشرق و مغرب میں، ان کو گھماؤ اور دریاؤں پر پیش کرو، سمندروں پر پیش کرو، تاکہ دنیا کی ہر مخلوق جان لے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق جان لے یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ یہاں تک کہ دریاؤں میں، سمندروں میں بسنے والی مخلوق بھی جان گئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے کافر جنوں اور کافر انسانوں کے ہر مخلوق جانتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوائے کافر جنوں اور کافر انسانوں کے اللہ کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو حضرت بی بی آمینہ نے کہلا بھیجا حضرت عبد المطلب کو خبر دے دو دادا جان خانہ کعبہ کے پاس حتیم ہے، حتیم کے پاس اپنے بیٹوں کو لے کر آپ بیٹھے ہیں، قبیلے کے لوگوں کو سرداروں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تو آنے والا آیا اور آنے کے بعد خوشخبری سنائی کہ اے سردار مکہ عبد المطلب مبارک ہو، آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خوشخبری سنی آپ جو ہے خوشی و مسرت سے اٹھے اور جلدی جلدی آپ جو ہیں پہنچے اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دیکھا ایک چاند سے بڑھ کر حسین و خوبصورت بچہ آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ہاتھ میں لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہا کہ میں ایسا نام اس بچے کا رکھوں گا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام قائم رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ بے شک میرے اس بیٹے کی لَيَكُونَنَّ لِإِبْنِ شَانٌ، میرے اس بیٹے کی یعنی پوتے کی ایک عظیم شان ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے حضور کا نام جو ہے محمد رکھا اور 7ویں دن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عقیقہ بھی کیا اور شاندار دعوت انہوں نے مکہ المکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عقیقے کے حوالے سے کیا۔ اس وقت جو انہوں نے حضور کو لا کر خانہ کعبہ کے پاس دعا کی تھی اور اس وقت اشعار کہے تھے تو بڑے مشہور اشعار ہیں اور تاریخ کے صفحات پر آج بھی وہ ثبت ہیں، محفوظ ہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الارضانی، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں قد ساد فی المہدی علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی، یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے۔ پنگھوڑا کہتے ہیں گہوارے کو، یعنی گویا یہ اپنے گہوارے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں حتی اراہ بالغ البنیانی اعیذہ من شر ذی شنانی من حاسد مضطرب العیانی، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ حضرت عبد المطلب نے اشعار کہے تھے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ انشاءاللہ العظیم بقیہ باقیات آپ کل سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔